اچھا، اس سمسٹر کے اندر ہمارا جو نصاب ہے وہ سورۃ الانفال سے شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ الانفال سے لے کر تو سورہ رعد کے اختتام تک انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اصل میں یہ جو ترجمہ ہے یہ بڑے ہی اہم علوم میں سے ہے، کیونکہ اس کا بذات خود براہ راست تعلق جو ہے وہ کتاب اللہ کے فہم کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے فہم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اسی لیے ترجمے کو اس کو جو ہے نا وہ بعض دفعہ بہت آسان سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ تو آج چونکہ پہلی کلاس ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور بذات خود قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو پڑھنا مشروع ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے جس طرح۔ تو سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا نا، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کے اندر کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہے، لیکن کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو سوائے سورہ توبہ کے قرآن پاک کی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہم کچھ گفتگو جو ہے وہ اسی کے متعلق کریں گے، تسمیہ کے متعلق، اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر آج ٹائم ملا تو آج کر لیں گے، ورنہ ہم کل سورہ انفال کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے ہم سورت کا تعارف اور سورت سے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمے کا آغاز کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون اس کا ترجمہ جو ہے وہ کون بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سات نام اللہ کے، سات نام اللہ کے کیا؟ یعنی کہ جملہ تو پورا نہیں لگ رہا نا۔ جی جی، سات نام اللہ کے میں با محاورہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ با سات، اور اللہ کے نام سے، ویسے تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو ہم چلیے یعنی ٹھیک کہ ہے، کوئی اور؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ چلیں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بسم اللہ سے متعلق چند اہم باتیں ہیں جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یقیناً علم بھی ہے لیکن تذکیر کے طور پہ، اور چونکہ اب ہم ایک باقاعدہ کلاس پڑھ رہے ہیں تو شاید بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمیں ذکر کرنی پڑیں جو شاید آپ کو پہلے سے معلوم ہوں اور ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور بذات خود قرآن پاک کی ایک صورت ایسی ہے جس کی باقاعدہ یہ آیت بھی ہے، اور وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ نمل ہے، جس کی آیت نمبر 30 ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے تمام خط جو ہوتے تھے ان کی ابتدا اسی سے کرتے تھے، اور دوسرے انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے خطوط کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے تھے۔ اور کئی کام ایسے ہیں جن سے پہلے شریعت نے تعیین کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ان کاموں سے پہلے آپ بسم اللہ کو پڑھیں، جس طرح بیت الخلاء جاتے وقت جو دعا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے، اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت، اسی طرح انٹر کورس کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے، اسی طرح کھانے سے پہلے اور وضو سے پہلے بھی۔ تو یہ تمام جو امور ہیں ان سے پہلے شریعت نے تعیین کر کے بسم اللہ کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے اندر بسم اللہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ پڑھی جاتی ہے کسی کام سے پہلے؟ تو اس کا جو مقصد ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرنا ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ اس کام کو مبارک بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ
یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک بھی پہنچا دے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کام کو شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کو ختم بھی کر سکیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کو مکمل کرنے پر میری مدد کر، اور پھر اسی طرح اس کام کے کو مفید بنائے، اللہ تعالیٰ اس کام کو مفید بھی بنائے۔ تو یہ سارا جو کسی کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دینا، اس کام کو مفید بنا دینا، اس سب کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اس سب کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اور وہ مدد طلب کرنا جو ہے وہ ان کلمات کے ذریعے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس میں کئی احادیث ہیں، کئی روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث جو ہے وہ مسند احمد کے اندر ہے، جس کو حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، ایک جانور پر سوار تھے، اونٹ پر، تو سواری کو ٹھوکر لگی اچانک، جس طرح سواری کوئی کسی چیز کے ساتھ اس کا پاؤں لگا اور وہ ایک دم ڈگمگائی، تو ان کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ تعیس الشیطان، تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو۔ جس طرح ہمارے منہ پر بھی کچھ الفاظ چڑھے ہوتے ہیں جو اچانک بندے کے منہ سے نکل آتے ہیں بغیر ارادے کے۔ انہوں نے کہا کہ تعیس الشیطان، شیطان ہلاک ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا اور کہا کہ ایسے مت کہو، بلکہ کہو بسم اللہ، کیونکہ جب تم تعیس الشیطان کہتے ہو تو شیطان جو ہے وہ خوشی سے پھول کر بڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے سواری کو اپنی قوت سے جو ہے وہ اس کو میں نے ٹھوکر لگا دی اور وہ جو ہے وہ گرنے لگی تھی۔ تو شیطان جو ہے وہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے، بلکہ تمہیں کیا کہنا چاہیے، تمہیں کہنا چاہیے تھا بسم اللہ، کیونکہ جب کوئی انسان بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان جو ہے وہ بالکل حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے اور مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بجائے تعیس الشیطان کہنے کے یا کوئی ایسا جملہ کہنے کے فوراً اللہ کا نام لیتا ہے، ایسی صورت میں بھی کہ جب سواری کو جو ہے وہ کوئی دھچکا لگتا ہے یا جو سواری ہے وہ ڈگمگاتی ہے۔ تو یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان سے روایت ہے، قرطبی کے اندر بھی ہے، ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی اساس اور بنیاد ہے، اور جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی اساس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن کی اساس ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کی اساس اور بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی جو ایک حیثیت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سر میں ایک بات، جی پوچھیے، میرا خیال ہے غلطی سے آپ کو میں نے میوٹ کر دیا، بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یعنی کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھا جائے اور اس کے بعد بسم اللہ کی جو تلاوت کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ دونوں اساس؟ جی اس کا کیا مطلب نہیں ہوگا؟ میں نے یہ کہا کہ اس کا یہ مطلب ہوا، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ہر صورت کی اساس جو سی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ نہیں، آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ آیت اس طرح ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا، اللہ شیطان سے پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی یہ کہ بسم اللہ کا نہیں ہے؟ نہیں، بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ کا نہیں ہے، وہ اعوذ باللہ کا ہے۔ البتہ تو جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعوذ باللہ جو سی ہے وہ قرآن مجید کی ہر صورت کی اساس؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، اساس اسی لیے نہیں کہہ سکتے کہ اعوذ باللہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بسم اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کی جو حیثیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ یہ قرآن پاک، یہ سورہ فاتحہ کی اساس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن پاک کے مضامین جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اجمالاً موجود ہیں، تو اسی طرح جو پوری سورۃ الفاتحہ ہے اس کے جو مضامین ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اجمالاً موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بنیاد پہ مضامین کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کی ہے
لیکن ابھی جو ہے وہ ہم چونکہ سورہ فاتحہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ابھی بسم اللہ ہے، تو اس لیے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بات کر لی۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ شریعت جو ہے وہ اس کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ کئی چیزوں پہ باقاعدہ شریعت نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے با۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سب سے پہلا حرف ہے وہ کیا ہے؟ با۔ اور عربی زبان کے اندر جو با ہے، با یہ جو بطور حرف جر استعمال ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف جارہ۔ حروف جارہ یہ 17 حروف ہیں، آپ انشاءاللہ گرامر کے اندر یہ پڑھیں گے، اور آپ کو گرامر کے جو استاد ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے یہ کہ عربی کے اندر یہ 17 حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کے بعد جو اسم آتا ہے نا اس کو یہ زیر دے دیتے ہیں، ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ حروف زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ، اب میم کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ، اس میم کے نیچے ہم زیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے با ہے، اور با جو ہے وہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو با ہوتا ہے عربی زبان کے اندر یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس کا مقصد جو ہوتا ہے، کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بالکل ساتھ ہونا، ٹھیک ہے۔ کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے، یعنی کہ کبھی اس کا معنی وجہ ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی جو ہے وہ پر کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے مدد، مدد کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مختلف معنی ہیں، تقریباً 14 کے قریب با کے معنی ہیں کہ جن معنی کے اندر با استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ کے شروع میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہے، یہ وہ با ہے جس کا معنی ہوتا ہے مدد کا، مدد کا معنی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ہم اگر عربی میں کہیں نا کہ میں نے قلم کی مدد سے لکھا، میں نے قلم سے لکھا، اب میں عربی کے اندر کہوں گا کتبت بالقلم، کتبت بالقلم۔ اب اگر آپ یہاں پر ساتھ کا معنی اس معنی میں کریں کہ قلم ہے اور قلم کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے لکھا ہے، تو ساتھ کا یہاں پر یہ معنی تو نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر با جو ہے وہ یہ معنی دے رہا ہے کہ میں نے قلم کی مدد سے لکھا، کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح با جو ہوتی ہے وہ مختلف کانٹیکسٹ کے اندر مختلف معنی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی ہے، سورۃ الانعام کے اندر ہے آیت نمبر 38 کے اندر کہ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کی مدد سے، بجناحیہ اپنے پروں کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ تو پرندہ جو ہے وہ پروں کی مدد سے اڑتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے اس کو با الاستعانہ کہا جاتا ہے، با الاستعانہ، اور اس کا معنی مدد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ با کا معنی کیا ہے۔ با کا معنی ہے مدد کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا پورا معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ جب ہم بسم اللہ مکمل کریں گے تو پھر سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح اس کا معنی جو ہے وہ بن رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ اسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے، یہ نہیں کہا گیا باللہ، اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی مدد سے جو الرحمن اور الرحیم ہے، کہا گیا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے ناموں کی مدد سے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ یعنی صرف اللہ ڈائریکٹ اللہ سے کی مدد نہیں، اللہ کے نام کی مدد۔ ہاں، یہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ اب ہم جاننے لگے ہیں کہ اس کا کیا سبب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خالی باللہ ہی کہا جائے، باللہ، تو یہ عربی زبان کے اندر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خالی باللہ عربی زبان کے اندر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ، باللہ، تاللہ، واو کے ساتھ، با کے ساتھ اور تا کے ساتھ، یہ تینوں جو ہیں یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بجائے باللہ کے بسم اللہ کہا گیا، کیونکہ یہاں پر قسم کھانا مقصود نہیں ہے، قسم یہاں پر مقصد ہے ہی نہیں۔
اور باللہ جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح بابرکت ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں یہ بھی بابرکت ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتا ہے نا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک کے شروع میں آتا ہے کہ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت ہونے کا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بابرکت ہونے کا بتایا گیا ہے، جس طرح کہا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا جو نام ہے وہ بابرکت ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ بھی بابرکت ہیں، وہ بھی متبرک ہیں، ان کے ذریعے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکار کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کا حکم دیا ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر سورۃ الاعراف وغیرہ کے اندر ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھی اچھی صفات ہیں، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، صفات کمال ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مختلف جو اسماء ہیں ان کے ذریعے اللہ کو پکارے۔ اور جو بسم اللہ ہے یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے۔ تو جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور جتنے بھی باقی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ان سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اسی نام کی ہے۔ باقی تمام نام صفاتی نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب کے سب ناموں کے جو معانی ہیں وہ اس نام کے اندر موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ باقی جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ اس نام کی، اس اسم کی صفت بن جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے ناموں کی صفت جو ہے وہ یہ نام بنے۔ یعنی کہ اس طرح تو کہا جاتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور آگے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الرحمن اللہ، رحمان اللہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اسم ذات ہے وہ لفظ اللہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اس کی صفت واقع ہوتے ہیں، یہ کسی کی صفت واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ اس کی مثال قرآن پاک کے اندر بھی ہے، جس طرح سورۃ الحشر کی آخری آیات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صفات کو ذکر کیا ہے اور ان سب کو لفظ اللہ کے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسم اعظم، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو علماء کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ یہی نام ہے، اللہ، یہی نام ہے جو اسم اعظم ہے۔ اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے اور مختلف علماء کے مختلف اوپینینز ہیں، لیکن ایک علماء کی جو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہی نام اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو نام اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ بھی یہی ہے، تقریباً 2200 سے زیادہ مرتبہ یہ اسم جو ہے اللہ یہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو اکثر دعائیں ہیں، اکثر دعاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی نام استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی ابھی کس نے بتایا جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کس نے بتایا؟ دانیال آدم آپ نے؟ جی میں نے بتایا تھا سر۔ جی عرفان قیوم آپ بتائیں۔ اللہ سے سر۔ جی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات کون سے ہیں؟ یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟
یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس طرح کے حدیث میں ہے. لیکن جو سب سے زیادہ کلمات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں حدیث کی روح سے، وہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. اگر آپ غور کریں تو ان تمام کلمات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا جو نام استعمال ہوا ہے وہ یہی نام استعمال ہوا ہے، اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ نام جو ہے اس کی کافی خصوصیات ہیں، اور اس کی جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی اور دوسری جو دعائیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بہت کثرت کے ساتھ یہ نام استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب یہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے، ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم. تو یہ جو الرحمن نام ہے یہ اس کی بھی ایک خصوصیت ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ الرحمن بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جس طرح الرحیم ہے. تو یہ رحیم جو ہے یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحیم، لیکن یہی لفظ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ٹھیک ہے. تو یہ جو الرحمن ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ اس نام کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا سورۃ الفرقان کے اندر، کہ وہ کہا کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہ الرحمن جو ہے یہ اس نام کو اسی لیے لایا گیا کہ مشرکین مکہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نام کے بعد جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا. یہ جو الرحمن اور الرحیم ہے ان دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. عربی زبان کے اندر ایک جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کو ہم مادہ بھی کہتے ہیں، روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، اس کی اصل بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام لفظ استعمال ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اصل میں 3 یا 4 حروف ہوتے ہیں جن سے وہ لفظ بنا ہوتا ہے. تو الرحمن اور الرحیم کے اندر جو روٹ ورڈ ہے اس کا وہ کیا ہے، وہ ہے را، ہا اور میم، را، ہا اور میم. تو بنیادی طور پر یہ جو دونوں نام ہیں الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی صفت ان دونوں ناموں کے اندر بیان ہوئی ہے. اور وہ صفت کون سی ہے؟ جی کوئی بتا سکتا؟ اور رحم کی. جی اور کوئی؟ ارشد جاوید. رحم کی صفت. جی جزاکم اللہ خیر. ان دونوں اسماء سے اللہ تعالیٰ کی جس صفت کی خبر مل رہی ہے وہ صفت رحمت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ان دونوں ناموں سے ہمیں خبر مل رہی ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے، الرحمن میں اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ صفت تو ایک ہی ہے دونوں کے اندر، دونوں سے ہمیں پتہ تو صفت رحمت کا ہی چل رہا ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی فرق تو ہے نا. تو اصل میں جو رحمان ہے اس میں رحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ گرامر کے اندر پڑھیں گے کہ بعض ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مبالغے کے صیغے. عربی زبان کے اندر بعض لفظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو انہی میں سے یہ رحمان جو ہے یہ اسی طرح کا صیغہ ہے جس کو ہم مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں. مائک آف کر لیں جی اپنے. اشرف علی. اچھا، تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ رحمت کرنے والا. ٹھیک ہے. اور جو رحیم ہے اس کے معنی کے اندر ایک ثبوت اور دوام پایا جاتا ہے، اس کے معنی کے اندر ایک کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. تو رحمان کا معنی ہے
بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا. تو ایک تو یہ فرق ہے. تو اس کے علاوہ بھی یعنی کہ سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رحمان ہے اس میں تو بہت زیادہ، اور رحیم کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے. تو پھر یعنی کہ جو رحمان ہے اس کو ہم کنٹینیوٹی سے باہر نکال دیں گے سر؟ نہیں، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوٹی سے باہر نکل گیا، لیکن ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ ہر لفظ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اپنی خاصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو رحمان لفظ رحمان ہے چونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہ اس کے معنی کے اندر جو ہے وہ مبالغہ پایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور جو الرحیم ہے اس کے معنی کے اندر دوام اور ثبوت پایا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الرحمان ہے وہ ہمیشہ رحم نہیں کرتا، لیکن ہر لفظ جو ہے اس کا اپنا ایک خاص معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ بھی فرق سر مبالغے کا کیا مطلب لے رہے ہیں؟ سوری مجھے سمجھ نہیں آیا، سوری میں روک رہا ہوں. ہاں، مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر بہت زیادہ زیادتی. ٹھیک ہے. کوئی چیز اپنی بالکل آخری حدوں تک ہو، اس کو کہتے ہیں مبالغہ. ایک پوائنٹ. جی دانیال بھائی سمجھ آئیے آپ کو؟ جی شیخ مجھے سمجھ آ رہی ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اچھا، تو اسی طرح ایک فرق جو ہے وہ الرحمن اور الرحیم میں ایک فرق یہ کیا گیا ہے کہ جو الرحمن ہے اس کا تعلق ساری مخلوقات کے ساتھ ہے. الرحمن کا تعلق ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، اور جو الرحیم ہے اس کا تعلق صرف مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل کیا دی گئی ہے؟ جن لوگوں نے یہ فرق کیا وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ تعلق کا ذکر کیا ہے وہاں پر اپنی یہ صفت استعمال کی ہے الرحمن. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى. اب عرش جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے. ٹھیک ہے. سب مخلوقات سے بڑی ہے اور سب مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا الرحمن علی العرش استوى. اور دوسری جگہ پر جہاں پر اپنے مومنوں کے ساتھ معاملے کا ذکر کیا تو کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے. تو بعض علماء نے یہ فرق بھی کی ہے. اس کے علاوہ اور بھی فرق کیے گئے ہیں، جس طرح بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معنی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رحمان کے اندر کثرت رحمت ہے، اور جو رحیم ہے اس کے اندر تکرار رحمت ہے، رحمت کی تکرار. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان سے مراد ہے نعمتیں دینے والا، اور رحیم سے مراد ہے جو ضرر کو دور کرتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان سے مراد وہ ہے جو مانگنے پر عطا کرتا ہے، اور رحیم سے مراد وہ ہے جو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. تو یہ مختلف فرق ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ آسان بات ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی ہے کہ رحمان جو ہے اس کے اندر مبالغے کا معنی ہے، اور جو الرحیم ہے اس کے معنی کے اندر تکرار پائی جا رہی ہے، تکرار کا معنی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نام ہیں. اور رحمت کا ویسے معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی کیا ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. کہ ہم نے کہا کہ الرحمن اور الرحیم جو ہے یہ ان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی خبر مل رہی ہے. تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رحمت کا معنی کیا ہے. جی بتائے گا کوئی کہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ امن کے معنی میں لے سکتے ہیں سر کہ مہربان. سر اللہ کا پیار. سر فضل کرنا، کرم کرنا. اور بھی کوئی بتائے؟ آسانی. آسانی. اور جی سر رحمت رحم سے ہے، اور اس میں بہت زیادہ شفقت، محبت اور پیار آ جاتا ہے. صحیح، جزاک اللہ یعنی خیر. کہ جسٹ لائک امبریلا، یعنی کہ چھتری کی معنی جونس. جی اور کوئی؟ اچھا، رحمت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کے معنی میں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا کیا مطلب ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بدلے اور معاوضے کی چاہت کے بغیر، کسی بدلے اور معاوضے کی چاہت کے بغیر کسی پر عنایت اور احسان کرنا، کسی پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کسی بدلے اور معاوضے کی خواہش اور چاہت کے بغیر. جی سمجھ آئی آپ کو؟ اس معنی کے اندر
کائنات کے اندر اور کوئی بھی رحم نہیں کرتا، اس معنی کے اندر کائنات کے اندر اور کوئی بھی رحم نہیں کرتا کہ اس کو کسی طور پر بھی کسی بھی قسم کی بدلے کی اور معاوضے کی خواہش نہ ہو، نہ اسے اجر کی امید ہو، اور نہ ہی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے احسان کر رہا ہو، اور اس کا کوئی اپنا مفاد نہ ہو۔ کسی پر عنایت اور احسان کرنا اس طرح کہ اس کو کسی بھی قسم کا اپنا مفاد نہ ہو اور کسی بدلے کی توقع نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں رحمت۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ مطلب ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اپنے مائک پلیز بند کر لیں، ابو بکر بھائی اپنا مائک بند کر لیں۔ گزارش ہے کہ مائک جو ہے وہ اپنا میوٹ ہی رکھا کریں تاکہ کلاس کے درمیان میں جو ہے نا وہ ڈسٹربنس نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 3 نام ذکر کیے گئے ہیں، ایک اللہ، ایک الرحمن اور ایک الرحیم۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ جب کوئی کام کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو اس سے پہلے وہ بھی ایک تسمیہ پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے 3 بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ مشرکین کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے 3 بتوں کا نام لیا کرتے تھے، لات، منات اور عزا کا۔ تو اسی لیے اسلام نے جو تسمیہ مقرر کیا اس کے اندر بھی 3 ناموں کا تذکرہ کیا، اور وہ تینوں نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تینوں ناموں کا تذکرہ کیا۔ تو بالکل ان کے مقابلے کے اندر وہ بھی 3 ناموں کا تذکرہ کرتے تھے، تو ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ کے اندر 3 ناموں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا۔ اب ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ پھر بسم اللہ کا معنی کیا ہے، بسم اللہ کا معنی کیا ہے۔ اب ہماری بات یہ تھی کہ ہم نے بسم اللہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تو سمجھ لی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ کے نام کے ذریعے مدد طلب کرتے ہوئے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس سے آگے انسان جو بھی کام کر رہا ہوگا انسان وہ جملہ نکالے گا۔ جس طرح اگر ہم کسی کام کو شروع کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم گرامیٹیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو، ٹھیک ہے، یا اگر میں کچھ کھانے لگا ہوں تو میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو، میں کھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ کے نام کے ذریعے مدد طلب کرتے ہوئے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو آگے ہم جو بھی کام کرنے لگے ہوں گے وہ کام اس کا آگے تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو عمومی طور پہ ہم نے یاد کیا ہوتا ہے ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ یعنی کہ بہت زیادہ درست بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے صحیح معنی ادا نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اصل میں ایک دعا ہے، اصل میں ایک دعا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف تبرک کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ اس کے اندر استعانت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ مجھے پکارو تو مجھے میرے ناموں کا واسطہ دے کے پکارو، میری صفات کا واسطہ دے کے پکارو۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دراصل ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے استعانت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر اصل معنی کیا ہوگا، اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں اللہ سے جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے ان تینوں ناموں کا واسطہ دے کے، اللہ، الرحمن اور الرحیم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے لیے جس کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ کو سمجھ آیا کہ کیا مطلب ہے بسم اللہ کا؟ یس سر، یس سر، آگے سورۃ الانفال جو ہے یہ اصل میں قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ صورتیں ساری یعنی کہ ایک خاص ترتیب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رکھوائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ اس ترتیب سے قرآن پاک نازل نہیں ہوا جس ترتیب سے ابھی موجود ہے، لیکن یہ ترتیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مقرر کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس میں ہر صورت کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ہر صورت کا ایک بنیادی دعویٰ ہوتا ہے
اور پوری صورت جو ہوتی ہے وہ اسی صورت کے ارد گرد گھومتی ہے، پوری صورت جو ہوتی ہے وہ اسی بنیادی دعوے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور اسی طرح ہر صورت کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے مضامین ہوتے ہیں جو اہم مضامین ہوتے ہیں، صورت کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو صورت کی خصوصیات وہ تو ہم جب صورت کو ختم کرتے ہیں تو تب ہم انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں کہ اس صورت کی خاص خصوصیات کیا ہیں، لیکن صورت کے آغاز میں جو دو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی بھی صورت کے آغاز میں، وہ آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا جب ہم سورۃ الانفال ختم کریں گے اور پھر توبہ شروع کریں گے، اور اسی طرح پھر جب ہم اگلی صورتیں شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا کیا اسلوب ہے۔ تو صورت کے شروع میں دو باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے، پچھلی صورت اور اس صورت میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس صورت کا بنیادی دعویٰ کیا ہے۔ جی آپ کو سمجھ آ گئی دو باتیں کون سی ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ پچھلی صورت سے ربط، عرفان بھائی آپ رہنے دیں، ابھی آج آپ نے بہت سوالوں کے جواب دیے ہیں، کوئی کسی اور کو بتانے دیں۔ پچھلی صورت سے اس صورت کا ربط اور جی بنیادی دعویٰ اس صورت کا۔ جی اور کوئی بتائے گا؟ بہنوں میں سے کوئی بتائے؟ صورت کے ساتھ ربط، کیا لنک ہے اس صورت کا، اور اس صورت کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ بنیادی دعویٰ کیا ہے، شاباش۔ جی اب ہم سورہ انفال کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سورہ انفال کا پچھلی صورت سے ربط کیا ہے اور سورہ انفال کے بنیادی دعویٰ کیا ہے۔ یہی ہم دو چیزیں آج پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس میں، اور کل ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ صورت کا آغاز کریں گے، اور کل بھی ان دونوں باتوں کو انشاءاللہ دہرائیں گے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، کیونکہ پوری صورت پھر آگے انہی چیزوں کے ارد گرد گھومے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت انفال سے پہلے جو صورت ہے وہ سورت الاعراف ہے، اور سورت الاعراف کا جو بنیادی دعویٰ تھا، سورت الاعراف کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انبیاء کو اور خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ترغیب دلانی مقصد تھی کہ آپ توحید کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے دین کا بیان جو ہے وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے کریں، بغیر گھبرائے کریں، توحید کی دعوت دینے میں بہادری سے کام لیں۔ یہ اس صورت کا بنیادی دعویٰ تھا سورت الاعراف کا، جو سورت الانفال سے پہلے ہے۔ یہ دیکھیے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، بس آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو اس کے بیان کرنے سے، اور یہ آپ کی طرف نازل اسی لیے کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں، اور یہ مومنوں کے لیے ایک نصیحت ہو اور ان کے لیے جو ہے وہ یاد دہانی ہو۔ تو پوری کی پوری جو صورت ہے، اس صورت کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ توحید کے بیان میں بہادری سے کام لیں۔ سورت الاعراف کا دعویٰ کیا تھا؟ توحید کے بیان میں بہادری سے کام لیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے۔ اچھا، اب سورت الانفال کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید جس کے بیان کو بہادری سے آپ نے کرنا تھا، آپ کو سورت الاعراف کے اندر جو کہا تھا کہ توحید کا بیان پوری بہادری سے کریں، اب سورت الانفال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس توحید کو پھیلانے کے لیے قتال بھی کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے پچھلی صورت کے اندر یہ تھا کہ اس کو بیان کریں پوری بہادری کے ساتھ، اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ جو نہیں مانتے ان کے ساتھ قتال کریں، ٹھیک ہے۔ پچھلی صورت کے اندر یہ تھا کہ جو توحید کا مسئلہ ہے اس کو پوری بہادری کے ساتھ بغیر گھبرائے بیان کریں، اور اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اب جو نہیں مانتے ان کے خلاف قتال بھی ہوگا۔ اسی طرح پچھلی صورت کے اندر توحید کے دلائل تھے، پچھلی صورت کے اندر سورت الاعراف کے اندر توحید کے دلائل بیان ہوئے تھے، مختلف انبیاء کے واقعات بیان ہوئے تھے انہی دونوں مقاصد کے لیے۔ سورت الاعراف کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات بیان ہوئے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دو مقصد تھے جو اس صورت کے دعویٰ تھے، پچھلی صورت کے جو دو دعوے تھے، ایک یہ کہ انبیاء نے پوری بہادری سے توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ توحید کو انبیاء نے کس طرح ثابت کیا اور اس کے کیا دلائل دیے۔ اب اس صورت کے اندر اس توحید کے جس کو ہم نے پچھلی صورت میں دلائل سے ثابت کر دیا، اب اس کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کے احکام ہیں۔ آپ کو ربط سمجھ آ گیا دونوں صورتوں کا؟ دونوں صورتوں کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو سورت الاعراف اور سورت الانفال کا آپس میں یہ ربط ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اس صورت کا دعویٰ، سر جی پوچھیے، بتائیے سر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجئے. سورہ الاعراف میں توحید کے دلائل ہیں اور سورہ اور انفال میں اب اس سر- توحید کی نشر و اشاعت کے لیے قتال. جس بات کو آپ نے دلائل سے ثابت کر دیا، اب اس توحید کو پھیلانے کے لیے قتال، اس کی جو ہے وہ دعوت ہے سورۃ الانفال کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کا جی آپس سر، میں جو ربط ہے وہ یہ ہے دونوں صورتوں کا. جی ٹھیک ہے سر. اب یہ ہے کہ اس صورت کا بنیادی دعویٰ کیا ہے. تو اس صورت کے دعوے دو ہیں، اس صورت کے بنیادی دعوے دو ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے ابھی تو میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن کل ہم انشاءاللہ اس کو مزید تفصیل سے بھی کلاس کے شروع میں جو ہے وہ دہرائیں گے. تو سورت کے جو بنیادی دعوے ہیں وہ دو ہیں. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ جو غنیمتیں ہیں، غنائم ہیں، غنیمت کے جو اموال ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. غنیمت کے جو اموال ہیں، جب جنگ کرو گے تو تمہیں کفار سے مال غنیمت ملے گا، اور مال غنیمت کا جو مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. وہ اس کو جیسے بھی تقسیم کریں آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سورت کا پہلا دعویٰ کیا ہے کہ غنیمت کے اموال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. جی پہلا دعویٰ کیا ہے سورت کا، بتائیں. غنیمت کے جو اموال ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ہے. جی بارک اللہ. اور کوئی بتائے. اور اللہ اور اس کے رسول جیسے چاہیں ان کی تقسیم کر سکتے ہیں یا ٹھیک ہے، استعمال کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اصل میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ اس سورت کا تعلق جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہے، سورۃ الانفال کا تعلق جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہے. یہ باتیں ہم کل کریں گے، لیکن ابھی ضمناً یہ بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ملی تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو کافروں کا پیچھا کر رہا تھا جو بھاگ رہے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال غنیمت اکٹھا کر رہا تھا. تو جب وہ جس گروہ نے مال غنیمت اکٹھا کیا وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم نے اکٹھا کیا. تو اس موقع پہ کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، تو جس کی وجہ سے پھر یہ صورت اور اس کے احکام نازل ہوئے کہ یہ اختلاف کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. غنائم جو ہیں، غنیمت کے اموال، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ اس کو جیسے چاہیں تقسیم کریں. ٹھیک ہے، تو پہلا دعویٰ سورت کا یہ ہے. سورت کا دوسرا دعویٰ کیا ہے، وہ ہے قتال کا حکم. قتال کا حکم یہ سورت کا دوسرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو سورت کے دونوں دعویٰ ہیں، پہلا دعویٰ کیا ہے کہ غنیمت کے اموال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. اس سورت کے اندر اس چیز کی 13 وجوہات بیان ہوں گی. 13 وجوہات بیان ہوں گی، 13 وجوہات بیان ہوں گی کس دعوے پر کہ غنیمت کے اموال اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر 13 دلائل بیان ہوں گے اس بات کے کہ آپ کو غنیمت کے مال کے اندر اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ جیسے چاہیں اس کو تقسیم کریں. اور جو سورت کا دوسرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اس صورت کے اندر قتال کرنے کے 13 قواعد اور قوانین ذکر ہوں گے مجاہدین کے لیے کہ قتال کے کیا قواعد اور کیا قوانین ہیں. جی آپ کو سورت کے دونوں دعویٰ سمجھ میں آ گئے؟ جی سر آگے. جی، تو اس صورت کے 2 دعوے ہیں. پہلا دعویٰ ہے کہ الانفال للہ والرسول، یہ پہلی آیت کے اندر یہ دعویٰ ذکر ہو جائے گا، اور اس صورت کے اندر 13 وجوہات بیان ہوں گی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ الانفال للہ والرسول. اور جو صورت کا دوسرا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ قتال کا حکم ہے، قتال کرو، اور اس صورت کے اندر 13 قواعد بیان ہوں گے قتال کرنے کے مجاہدین کے لیے، 13 ہدایات اور جو ان کے لیے 13 اصول بیان کیے جائیں گے. تو آج ہم نے کچھ نہ کچھ آغاز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اس کے شروع میں ہم سورت کا ربط بھی دہرائیں گے، سورت کا بنیادی دعویٰ جو ہے اس کو بھی دہرائیں گے، کیونکہ جو سورت کا بنیادی دعویٰ ہے اگر وہ ذہن میں رہے تو پوری سورت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری سورت جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم کل دوبارہ سے اس کو دہرائیں گے اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ گروپ کے اندر، جو ڈسکشن والا گروپ ہے اس کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب وہیں پر دے دیا جائے گا. بارک اللہ فیکم.